اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 162 سے لے کر آیت نمبر 166 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید میں آیت نمبر 160 تک 66 تک بات کی ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن اتبع، کیا وہ شخص جو اتباع کرتا ہے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمن اس شخص کی طرح ہے، باء جو کہ مبتلا ہو گیا یا پھر آیا، بسخط غصے کے ساتھ، من اللہ اللہ سے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط، تو کیا جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے اور وہ کتنی ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات، یہی وہ لوگ ہیں کہ درجات ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس، واللہ بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو کام بھی وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ، یقیناً بے شک احسان کیے اللہ نے، علی المؤمنین، مومنین پر، اس بعث، جب بھیجا، فیہم، ان میں، رسولا، ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتے ہیں، علیہم، ان پر، آیات ہی، اللہ کی آیات، اور یزکیہم، اور انہیں پاک صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، وَإِن، اور اگر، یہ تحقیق، کانو وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، یقیناً کھلی گمراہی میں۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس انسان کی مثال اس کی طرح ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتی ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس بندے کو مل گئی تو اس کا بدلے میں اللہ نے فرمایا، ہم درجات عند اللہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درجات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت بھی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کر دیا، یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان، ہمیں میں سے، اگر ہم بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہماری ہی امت میں سے ایک نبی کو بھیج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وہ نبی ان پر تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک صاف کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو بے شمار کمالات اور فضائل اور معجزات ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو شاید ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوں گے۔ بہرحال مختلف اور مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا، اس وجہ سے آپ کو نور فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو دانتوں میں جھلی یعنی خلا تھی، جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے سامنے کے دانتوں سے نور کی طرح نکلتے ہوئے یہ دکھائی دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، آپ جب بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب رہتا، اور آپ جب بھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا نور چراغ کے نور پر غالب رہتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار کمالات اور فضائلات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے۔ اب اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ نشانی۔ قرآن مجید کے جملوں کو اس لیے بھی آیت کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کا ہر جملہ اپنی بلاغت کے اعتبار سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے صدق پر دلیل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے باطن کو پاک صاف بھی کرتا ہے۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک صاف، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ سارے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ نے فرمایا اولما، کیا جب کبھی اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قد بے شک اصبتم مثلیہا تم اس کی مثل مصیبت پہنچا چکے تھے، قلتم تم نے کہا تھا، انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی، قل فرما دیجئے، هو من عند انفسکم وہ تمہاری اپنی ہی جانب سے ہے،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما اصابکم، اور جو پہنچی کم تمہیں یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی، فباذن اللہ، پس اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ معلوم ہو جائے مومنوں کو۔ محترم سامعین، جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکوں کو قتل کر دیا اور 70 مشرکوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس کے بعد جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد ایسی تھی جو کہ شہید کر دی گئی، تو کہنے لگے مسلمان کہ ہم پر یہ مصیبت کیسے ٹوٹ پڑی، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مقابلے میں مشرک ہیں، اور ہم میں اللہ کے نبی بھی موجود ہیں جن پر آسمان سے وحی اترتی ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو مصیبت ہے یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تم نے میری حکم عدولی کی، میری حکم عدولی کر کے احد پہاڑ سے تم ہٹ گئے اور مال غنیمت لینے کے لیے ٹوٹ پڑے، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو تمہاری اس تقصیر پر درگزر کر دے، اور چاہے تو تمہیں سزا دے دے، اور چاہے تو تم پر احسان کر دے یا انتقام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کے اوپر تھوڑی سی مصیبت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہاں سے آ گئی، تو اللہ نے فرمایا هو من عند انفسکم، یہ تو تمہاری اپنی جانب سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان منافقوں کا پردہ چاک کر دیا جو لوگ ان کو مسلمان سمجھتے تھے، ان پر ان کا نفاق بھی ظاہر کر دیا، اور جس دن ان کا حال ظاہر ہو گیا اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ منافق اپنی زبان سے اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھپاتے تھے۔ یہ منافق یعنی عبداللہ بن ابی کے اصحاب جو جہاد میں شامل نہیں ہوئے تھے اور شہر میں بیٹھے رہے تھے، ان کے نسبی بھائی، ان کا تعلق خزرج سے تھا جو کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بارے میں منافقوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے بھائی ہیں جو کہ مدینہ میں رہتے ہیں تو نہ قتل کیے جاتے۔ تو محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں نے یہ بھی فرمایا کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں مقابلے کے لیے، لڑائی کے لیے اکٹھی ہوئی، تو اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں معلوم تھیں، اور بے شک اسی دن منافقین بھی مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی اس بات کو اچھی طرح سے معلوم بھی کر لیا۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعا مغفرت، دعا احسان ثواب کے لیے اس کلام مجید کے ثواب کو پیش کرتا ہوں اور احسان ثواب کرتا ہوں۔ رب جلال والاکرام میرے اس دعا کو قبول مقبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کے تمام مشکلات کو، منازل کو آسان فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، خصوصاً اس ماہ رمضان مبارک کے صدقے، اس کے پہلے عشرے کے صدقے، اس کی رحمت کے صدقے۔ یا اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، یا اللہ میری والدہ سے راضی ہو جائے، یا اللہ ان سے دنیا میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔